السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات بہت ضروری، بیٹیوں کو پرائے گھر جانا ہوتا ہے اور بیٹوں کے گھر میں پرائی بیٹی نے آنا ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو اخلاق ضرور سکھایا جائے اور معاف کرنا سکھایا جائے۔ لوگ بڑے ارمانوں سے اپنے بچیوں کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بیٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں ایسے آگ لگ جاتی ہے کہ لڑکیاں کہتی ہے ماں باپ سے تو دکھڑا ہو جا، تو میرا اور میں تیرے لیے۔ اب ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں، اور بعض ایسے نادان ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نے پالا پوسا، پیٹ سے نکالا، 20 برس گھر میں پروان چڑھایا اور اس کو زندگی کی ساری ضرورتیں دے کر بھیجا۔ سسرال والے ایسے ظالم ہوتے ہیں، نہ ماں کے ساتھ مل سکتی ہے نہ باپ کے ساتھ مل سکتی ہے، وہ اپنے میکے جا ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں طرف سے ظلم ہو رہے ہیں، چونکہ نہ ہم نے خود دین سیکھا ہے نہ دین کی حدود کو سیکھا ہے۔ بیوی کی کیا حد ہے، خاوند کی کیا حد ہے، ساس کی کتنی حدود بنتی ہے، سسرال پر کتنی حدود ہے، یہ چونکہ سیکھا ہوا نہیں ہے تو شادی کے بعد بھی زندگیاں پریشان ہو جاتی ہے۔ سامنے سڑک پر 1000 گاڑیاں گزر رہی ہو لیکن اپنی اپنی لائن میں جا رہی ہے تو ٹریفک بلاک نہیں ہوگی۔ اگر 10 گاڑیاں ہوں اور ایک دوسرے کی لائن میں پھنس جائے تو ساری ٹریفک بلاک ہو جائے گی۔ خاوند اپنی حد میں ہو، بیوی اپنی حد میں ہو، ساس اپنی حد میں ہو، سسر اپنی حد میں ہو تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں تو مصیبت یہ ہے، پالی پوسی بیٹی آتی ہے، اسے سارے گھر کی خدمت پہ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعاً صرف اس کے ذمے خاوند کی خدمت ہے۔ اگر خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا فرض کوئی نہیں، لیکن اسی پر اس کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، تم میرے باپ کی خدمت نہیں کرتی، تم میری چاچی کا ساتھ نہیں دیتی۔ کسی سے لڑ کے آ جائے تو کہتا ہے خبردار تو نے ان کے گھر نہیں جانا۔ بیوی کی کہیں لڑائی ہو جائے تو خاوند کو کہتی ہے کہ خبردار ان کے گھر نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں۔ جانے میں ہلاکت ہے، کیونکہ نہ ہم نے بچیوں کو دین سکھایا نہ بچوں کو دین سکھایا، لہٰذا وہ ایسی بے اعتدالی ہے کہ شادی کے بعد غم اور بڑھ جاتے ہیں، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو اخلاق ضرور سکھائیں، بیٹیوں کو درگزر کرنا اور چپ رہنا سکھائیں، اور بیٹیوں کو عالی ظرفی اور حوصلہ بڑا سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمران بن گیا ہے، ماں باپ سے بھی ملنے نہ دے، اور رخصتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خاوند کی وراثت بن گئی ہے اور وہ ماں باپ کی خدمت بھی نہ کرنے دے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہے۔ بھائیوں بہنوں، کیا کیا سنائیں اور کیا کیا سنو گے، کس چیز پہ روئیں اور کہاں سے اتنے آنسو لائیں؟ چونکہ ہم نے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو سیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ بہرحال بچیوں کو اخلاق کا زیور دو، اگر اس کو اخلاق کا زیور نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا، کہتے ہیں ہم نے سب کچھ بتا دیا، بس اب شادی کرنی ہے۔ میں پوچھا کرتا ہوں کہ اخلاق بھی دے دیے، اخلاق کا زیور بھی دے دیا، اخلاق کا زیور نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، انجینئر بن گیا ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تاجر بن گیا ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے۔ تاجر تو بن گیا ہے، انسان بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ڈاکٹر تو بنا دیا، انسان بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ انجینئر تو بنا دیا، اس کو انسان بھی بنا دیا کہ نہیں بنایا؟ کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا ہے، کیا اس سے انسان بن کے چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا؟
اتنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اگر اخلاق نہیں سکھائے تو شادیاں نوحے میں بدل جاتی ہے۔